وبرکاتہ۔ سجادے آستانے اولیاء، معزز حاضرین اکرام، بزرگان دین، علماء کرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جلسے یوم قرآن کے عنوان سے آج کا یہ جلسہ یہاں پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ میں اپنی جانب سے سجادہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر اس جلسے کو منعقد کر کے یہاں پر آنے کی دعوت دی اور مجھے آپ تمام سے اپنی بات رکھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم ماہ رمضان میں ہیں اور جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ رمضان مبارک کا پہلا دہا ختم ہو چکا ہے۔ اب ہم دوسرے دہے میں، رمضان کے دوسرے دہے میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیٹھ جائیے بھائی، پورے بیٹھ جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیٹھ جائیے ابھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان کا پہلا دہا رحمت کا ہوتا ہے اور دوسرا مغفرت کا، جس میں ہم ہیں، اور تیسرا دہا ماہ رمضان کا جہنم سے نجات کا۔ اب نہیں معلوم کہ پہلے دہے میں ہم پر اور آپ پر، مجھ پر رحمت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اسی لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ کا ایک بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو زندہ رکھا۔ اس ماہ مبارک میں ہم کو اللہ نے موقع دیا کہ ہم روزہ رکھیں اور اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے کروائیں۔ یہ مغفرت کا دہا ہے اور یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ جمعے کا دن ہے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے سے پہلے منبر پر ختم مبارک رکھا اور آمین کہا۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ نماز کے بعد صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین کھڑے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ جس نے اپنے ضعیف ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی وہ ہلاک ہو جائے، تو میں نے آمین کہا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے دعا کی کہ جس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہاں پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجا جائے تو وہ لوگ ہلاک ہو جائے۔ تو اس لیے آئیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کو درود و سلام پیش کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی امی و علی صحابہ وسلم۔ تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آمین اس لیے کہا کہ جبریل امین دعا کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی قدر نہیں کی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے نوجوانوں، دعا کرنے والے سید الملائکہ ہیں اور آمین کہنے والے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو جس کسی نے بھی رمضان کو پایا اور اس کی قدر نہیں کی، حضرت جبرائیل دعا کر رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، اور رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، اس ماہ مبارک کی قدر کریے، اس ماہ مبارک کو غنیمت سمجھیے۔ آپ اور ہم جو صاحب استطاعت ہیں وہ کعبۃ اللہ شریف کے دامن میں جا کر اللہ کی رحمت ان کو وہاں پر ملتی ہے۔ یہ ماہ مبارک کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے غنیمت ہے، اور اللہ کی رحمت ہم کو تلاش کر رہی ہے۔ یقیناً ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، ہم بشر ہیں، ہم سے گناہ بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم کو یہ موقع عنایت فرما رہا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں روزے رکھیں، اس لیے رکھیں کہ ہم متقی بن جائیں۔ قرآن شریف میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ روزے رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور یاد رکھو عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ روزے رکھنے کا حکم یہ کوئی صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نہیں، بلکہ حضرت جبرائیل، حضرت آدم علیہ السلام بھی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم 10 محرم کو روزہ رکھتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سنت کو ہم برقرار رکھیں گے، اور اس کو نفل روزہ کہا، اور اس میں ترمیم کر کے کہا کہ 9 اور 10 محرم کے دن روزہ رکھیں گے۔ اور جو اللہ کے متقی بندے ہیں وہ ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک رمضان کا ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس مبارک مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ اس ماہ مبارک میں، اس ماہ مبارک کی پہلی رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحیفہ نازل کیا گیا، توریت کو نازل کیا گیا، انجیل کو نازل کیا گیا، زبور کو نازل کیا گیا۔ اور علماء کرام نے آپ کو اور ہم کو بتایا حدیث کا حوالہ دے کر کہ رمضان میں روزہ کیا ایک ڈھال ہے، اور ڈھال کا کام کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی دشمن آپ پر وار کرتا ہے تو ڈھال دشمن کے وار کو روکتا ہے۔ تو روزہ ایک ڈھال ہے، بلکہ مشکات شریف کی حدیث میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب عقل کو پیدا کیا تو عقل سے کہا کہ تو میری اتباع کرنا۔ عقل نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا کہ بے شک۔ پھر اللہ نے عقل سے پوچھا کہ بتا میں کون ہوں؟ تو عقل نے کہا کہ یا اللہ تو میرا رب ہے اور تو نے مجھ کو پیدا کیا۔ تو اللہ اس کے جواب سے بہت خوش ہوا اور کہا کہ میں تجھے اونچا مقام دوں گا۔ جب اللہ نے نفس کو پیدا کیا تو اللہ نے نفس سے پوچھا کہ بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ تو نفس نے غرور اور تکبر میں ڈوب کر کہا اللہ سے کہ تو ہے اور میں ہوں۔ اللہ کو جلال آیا اور اللہ نے نفس کو 100 سال جہنم کی آگ میں رکھا اور اس کو نکال کر پھر اس سے پوچھا کہ بتا میں کون ہوں؟
تو پھر نفس نے وہی اور غرور اور تکبر میں ڈوب کر وہ نحوست بھرا جواب دیا کہ تو ہے اور میں ہوں. تو اللہ نے نفس کو 100 سال بھوکا رکھا اور اس کے بعد اس سے پوچھا کہ بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے. تو نفس نے کہا کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا ماننے والا ہوں. تو اس وقت سے یہ اللہ نے فیصلہ، اللہ نے حکم صادر کیا کہ نفس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ماہ مبارک میں آپ نے اور ہم نے علماء کرام کے خطابات میں حدیث شریف کے حوالے سنے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند ہو جاتی ہے. اب نفس اکیلا ہے، اس کے ساتھ ابلیس شیطان نہیں ہے. اسی لیے ہم سے کہا گیا کہ صرف روزہ رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف کھانا پینا اور پانی چھوڑ دیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے روزہ رکھا اور وہ گناہ کرتا ہے اللہ کے اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہ صرف کھانے پینے سے اپنے کو دور رکھیں بلکہ گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اور حدیث شریف میں آیا کہ رحمت اللہ عالمین نے فرمایا کہ اگر کوئی حالت روزہ میں ہے اور کوئی شخص اس کو گالی دے رہا ہے تو جو روزے دار ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعلیم دے رہے، اپنی امت کو بتا رہے، پیغام دے رہے کہ تم اس سے کہو کہ میں روزے میں ہوں. اگر ہم حالت روزہ میں رہ کر بھی، جیسا کہ ابھی نماز سے قبل خطبے میں سجادہ صاحب نے اس کا تفصیل سے ہمارے سامنے ذکر کیا کہ روزہ ہمارے لیے ڈھال ہے اور یہ ماہ مبارک ہے. بلکہ صوفیاء نے اپنے کتابوں میں واقعات لکھے کہ ایک مسجد کے باہر، ایک مسجد کے اندر ایک شخص سو رہا تھا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور مسجد کے باہر کوئی ٹہل رہا تھا. تو ایک اللہ کے ولی نے اس مسجد کے باہر ٹہلنے والے کو دیکھ کر پہچان لیا. وہ جنید بغدادی تھے. جنید بغدادی نے اس سے کہا ہے ملعون شیطان تو یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ تو جنید بغدادی سے شیطان نے کہا کہ میں مسجد کے اندر جا کر جو شخص نماز پڑھ رہا ہے میں اس کی نماز میں اس کو بھٹکانا چاہتا ہوں، مگر اندر اس لیے نہیں جا سکتا کیونکہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے بعد جو شخص سو رہا ہے وہ روزے دار ہے اور اس کی سانس سے مجھے ڈر محسوس ہوتا ہے. یہ مقام ہے ان روزے داروں کا. اور اسی حدیث شریف میں آیا کہ جب جہنم میں ایک روزے دار کو ڈالا جائے گا تو جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی. داروغار جہنم آگ سے پوچھے گا کہ تو کیوں اس کو نہیں جلا رہی ہے؟ تو آگ اس سے کہے گی کہ یہ حالت روزہ میں بڑا تھا. اور داروغار جہنم اس جہنمی سے پوچھیں گے کہ بتاؤ کیا تیرا انتقال حالت روزہ میں ہوا تھا؟ وہ کہے گا کہ ہاں میں حالت روزہ میں تھا اور میں اس دنیا سے چل بسا. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، جو مسلمان شراب پیتے ہیں، جو مسلمان گناہ کرتے ہیں، خدا کے لیے توبہ کر لو. اگر تم شراب کے نشے کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، اگر تم گناہوں کی دنیا میں مبتلا ہو اور اگر تم توبہ نہیں کرتے اور تم کو دنیا سے جانا پڑے تو خدا کے لیے سوچو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا. اس ماہ مبارک کی ایک ایک لمحے کی قدر کرو، اس کی اہمیت کو جانو. آج اللہ کی رحمت جوش میں ہے. جب ہم روزہ کر کھولتے ہیں تو حدیث شریف میں آیا کہ روزے دار کی جزا اللہ فرما رہا ہے، روزے دار کی جزا میں ہوں. نماز کے تعلق سے کہا گیا، جہاد کے تعلق سے کہا گیا، زکات دینے والوں کے تعلق سے کہا گیا، حج کرنے والوں کے تعلق سے کہا گیا، تہجد پڑھنے والوں کے تعلق سے کہا گیا،
کہ ان تمام کو جنت دی جائے گی، مگر جب روزے دار کا معاملہ آیا تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس کی جزا میں دوں گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ روزے دار اور اس کا انعام کتنا بڑا ہے۔ ہر اللہ کی عبادت میں دکھاوا ہو سکتا ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے، مگر روزے دار کے روزے میں کوئی دکھاوا ریاکاری نہیں ہوتی، اس کا انعام صرف اللہ دینے والا ہے۔ میرے غیور نوجوان ساتھیوں، یاد رکھو جب ہم آج جمعے کا دن ہے، یعنی جمعے کی شب سے لے کے جمعہ ختم ہونے تک حدیث شریف میں آیا کہ ایک ایک لمحے میں اللہ لاکھوں گناہگاروں کو معاف کرتا ہے جن کے برے اعمال کی سبب ان پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ حدیث شریف میں آیا کہ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو ہر رات اللہ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے جو اپنے برے اعمال کے سبب ان پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ اور جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو جتنے اللہ نے جن لوگوں کو معاف کیا ہر رات میں اتنے تمام لوگوں کو اللہ رمضان کی آخری رات میں ان کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اسی لیے نوجوانوں میں تم سے بار بار التجا کر رہا ہوں کہ یہ ماہ مبارک کی قدر کرو۔ صرف روزہ رکھنے سے یا صرف ایک نمازیں پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ نوجوانوں اپنے دل و دماغ میں، اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں ایک انقلابی تبدیلی کو پیدا کرو۔ یہ ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، میرے عزیز دوستو، عزیزان ملت، اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ رمضان کا مہینہ ہے، روزہ ڈھال ہے، اور اللہ قرآن کریم کو بھی نازل کر رہا ہے۔ میرے بھائی، حدیث شریف میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حشر کا میدان ہوگا جس میں اسد الدین اویسی بھی گناہگار ہوگا تو اس وقت روزہ آ کر اللہ سے روزے دار کی سفارش کرے گا اور کہے گا، یا اللہ میں نے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔